الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ عز و جل کے اندر قرآن مقدس کی جن آیات کی تلاوت کی ہے، اللہ ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے اور سمجھانے کے بعد اللہ فریقین کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے سرکشی کی اور اللہ کی حدود کو پامال کرتے رہے، بغاوت کے اندر زندگی بسر کرتے رہے، سنانے والوں نے سنایا بھی، سمجھانے والوں نے سمجھایا بھی، لیکن سنانے والے اور سمجھانے والوں کی باتوں کو نظر انداز کرنے والے اور سرکشی اور بغاوت کی زندگی بسر کرنے والے، اور دوسرے نمبر پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والے، سب کچھ دنیا ہے، میرا مال اور میرا پیسہ ہے، میرا بینک اور میری گاڑی ہے، اور سب کچھ میرا یہی ہے، اور اسی ہوس کے اندر اور اسی دوڑ کے اندر لگے رہے، اور نماز اور روزہ اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، تو قرآن نے ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم بتایا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس آدمی نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دن قیامت کے اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس آگ کا سارا پس منظر میں آپ کے سامنے گزشتہ درس کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ جہنم کی آگ کس طرح ہے، اس کا رنگ کون سا ہے، پھر جہنمی لوگوں کو اس کے اندر داخل کیسے کیا جائے گا، پھر وہاں ان کو لباس کون سا پہنایا جائے گا۔ تو خلاصے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اور جب یہ جہنم پیدا کی گئی تو فرشتے ڈر گئے اور ڈر کی وجہ سے سجدے کے اندر گر گئے۔ پھر اس جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈالا کیسے جائے گا؟ يعرفون المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پاؤں اور سر کے بالوں سے پکڑ کر، گھسیٹ کر، ذلیل کر کے اور خوار کر کے اور بے عزت کر کے ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔
ثیاب من نار، اور پھر جہنم کے اندر ان کو جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے، اور آگ کا لباس بچھونا بھی ان کا وہی ہوگا، اوڑھنا بھی ان کا وہی ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کو جہنم کے اندر کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا، غسلین دیا جائے گا، غصہ دیا جائے گا، اور پینے کے لیے ماء حمیم بھی ہے، ماء حدید بھی ہے، اور غساق بھی ہے، مختلف قسم کے ان کو مشروبات جو دنیا کا ان کا نام سن کر انسان کا وجود کامتا ہے، جہنمیوں کو وہ پیپ پلائی جائے گی اور سارے عذابات ان کو دیے جائیں گے۔ تو یہ اس آدمی کے لیے بیان کیا گیا ہے، یہ دنیا کے اندر سرفری زندگی گزارتا رہا، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے، بالکل وہ اندھا بن کر زندگی گزارتا رہا۔ تو ایسے آدمی کا دن قیامت کے ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ جہنم کا ہوگا۔ آج جنت کے حسین منظر کو بیان کرنا ہے کہ جنت کے اندر انسان کے لیے کیا لوازمات تیار ہیں، اکرامات تیار ہیں، مشروبات تیار ہیں، ملبوسات تیار ہیں، معقولات تیار ہیں، اس کے لیے حور عین تیار ہیں، اور چشمے تیار ہیں، سلسبیل ہے، زنجبیل ہے، کافور ہے، بڑی بڑی نعمتیں اس انسان کے لیے تیار ہیں اور اس کے انتظار کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں اور خاص طور پر نوجوانوں کہ دنیا کے اندر جو انسان 60 سال یا 50 سال کی زندگی لے کر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کی آدمی کو اللہ اپنے سامنے پیش کرے گا اور اس کی زندگی 50 سال ہوگی یا 60 سال ہوگی، اور دنیا کے اندر اس نے ساری زندگی عیش اور عشرت کی زندگی گزاری ہوگی، اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوگا اور کبھی اس کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی نہیں چبھا ہوا ہوگا، کسی قسم کی اس کو دنیا کے اندر کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی، لیکن دن قیامت کے صرف اس کو جہنم کا ایک پھیرا لگوایا جائے، جہنم کے جو تالاب ہے ان کا غوطہ لگا کر پھر اس کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور میرا رب پوچھے گا بتا دنیا کی زندگی کیسے گزار کر آیا؟ تو ساری زندگی عیش اور عشرت کی زندگی گزارنے والا جب جہنم کے اندر سے ایک پھیرا لگا کر رب کے سامنے پیش ہوگا تو کہے گا مولا میں نے تو سکھ اور آرام کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ جہنم کے ایک پھیرے سے دنیا کی ساری نعمتیں کیا ہو جائیں گی؟ بھول جائیں گی، سارے لوازمات بھول جائیں گے، راحتیں بھول جائیں گی، مسرتیں بھول جائیں گی۔ تو یاد رکھو جہنم اتنی بری چیز ہے کہ ساری زندگی راحت کی زندگی گزارنے والا جہنم کا ایک پھیرا لگنے کے بعد اس کو ساری نعمتیں کیا ہو جائیں گی؟ بھول جائیں گی، ساری نعمتیں کڑوی محسوس کرے گا، اور ایک وہ آدمی بھی پیش کیا جائے گا جس نے ساری زندگی دکھوں کے اندر گزاری، غربت کے اندر گزاری، مصیبتوں کے اندر گزاری، بیماریوں کے اندر گزاری، ایک بیماری جان نہیں چھوڑتی دوسری آ کھڑی ہوئی ہے، اور فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے سکھ کا اور آرام کا منہ نہیں دیکھا۔ دن قیامت کے میرا رب اس کو صرف جنت کے ایک تالاب سے صرف ایک غوطہ لگا کر ایک چکر لگائے گا جنت کی نعمتوں سے، اور جب رب اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو اللہ پوچھے گا بتا تیرا کیا حال ہے؟ تو ساری زندگی 50 سال یا 60 سال دکھ کا منہ دیکھنے والا، بے چین رہنے والا، بے قرار رہنے والا، اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر زندگی بسر کرنے والا، جنت کا ایک پھیرا لگنے کے بعد اس کا تاثر یہ ہوگا، اس کا اظہار خیال یہ ہوگا کہ اللہ میں نے دنیا کے اندر دکھ کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ جنت آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک پھیرا جنت کا لگا تو دنیا کے سارے دکھ کیا ہو گئے، یہاں کیا دکھ ہے، یہاں کیا پریشانی ہے، یہ 50 سال یہ 60 سال ختم ہونے والے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جو سرکش رہا اور بغاوت کی زندگی گزارتا رہا اور دنیا کو ترجیح دیتا رہا آخرت کی زندگی پر، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ شخص جس کے اندر 2 صفتیں اس نے اپنے اندر پیدا کر دی ہیں، 2 کمالات اپنے اندر پیدا کیے ہیں، اس کا ٹھکانہ میرے رب نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پہلا کمال یہ پیش کیا ہے، پہلا کمال یہ اپنے اندر پیدا کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، سب سے پہلی صفت یہ اپنے اندر پیدا کی ہے کہ دن قیامت کے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ سب سے اوکھا اور مشکل مرحلہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے کہ میں نے دن قیامت کے اللہ کے سامنے کیا ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، صرف کھڑا نہیں ہونا
ایسے جیسے دنیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کا حساب کتاب، دنیا کے اندر جو 50 سال 60 سال ملے تھے ان کا حساب کتاب دینا ہے، تو وہ آدمی دنیا کی زندگی کے اندر رب کے حساب کتاب سے ڈرتا رہا اور اپنی زندگی کو فضول کاموں میں خرچ نہیں کرتا رہا اور بیہودہ گوئی کے اندر خرچ نہیں کرتا رہا، بلکہ اپنی زندگی کے لمحات کو، قیمتی لمحات کو قیمتی جگہ پر صرف کرتا رہا اور رب کا خوف ہر دم اس کے دل کے اندر رہا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جس کے دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو جائے، رائے کے برابر بھی اگر پیدا ہو جائے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہوگا، وجود کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، اللہ پچھلی ساری کمیوں اور کوتاہیوں کو ہمیشہ کے لیے معاف فرما۔ یہ اللہ کا خوف اتنی بڑی نعمت ہے، آج حکمرانوں کے اندر ختم ہو گیا، تو رعایا کا انہوں نے رعایا کا خیال رکھنا کیا کر دیا ہے۔ اور جب حکمرانوں کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو پھر فاروق اعظم مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر بھوک کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک کی وجہ سے مر گیا تو دن قیامت کی عمر سے اس کا سوال۔ آج آپ خود اندازہ لگا لیں، دوائیوں کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، دالوں کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، سبزیوں کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، اور ہمارے حکمرانوں نے ایک ہی بات رٹائی ہوئی ہے، نواز شریف کو لانا ہے جی، نواز شریف کو لانا ہے جی، NRO نہیں دینا جی، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے۔ جب دل کے اندر خوف خدا ختم ہو جائے تو پھر رعایا سے ہمدردی کیا ہو جاتی ہے، اور جب حکمرانوں کے اندر دل کے اندر خوف خدا ہو تو پھر معاشرے یوں ترتیب دیا کرتے ہیں مسلمانوں کہ پھر ماں اور بیٹی کا مناظرہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے کہ ماں اور بیٹی ایک کمرے میں بند کمرے میں، ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے، بیٹی رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا ہے، یہ دودھ اور پانی لے اور دودھ کے اندر کیا ملا دے؟ پانی۔ دودھ کے اندر کیا ملا دے؟ پانی۔ اور اس وقت کا خلیفۃ المسلمین آرام سے سوتا نہیں تھا، لوگوں کے گھروں کے چکر لگایا گشت کیا کرتا تھا، کوئی درد مند تو نہیں ہے، کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے، کسی کو ضرورت تو نہیں ہے، وہ خلیفۃ المسلمین اسی دروازے کے اوپر رک گیا مسلمانوں، اور ماں اور بیٹی جھگڑ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا لے، اور بیٹی آگے سے کہتی ہے اماں امیر المومنین نے اس بات کو منع کیا۔ 2 نمبر چیز بیچنی، آج تو 2 نمبر جو چیز بیچتا ہے سب سے بڑا اس کو سمجھدار اور عقل مند سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پیٹ کے اندر اگر حرام جائے گا تو کوئی عبادت قبول ہو۔ ہم نے بس یہ سوچ رکھا ہے میرا مال آ جائے، میری کوٹھی بن جائے گی، میری پڑوسی سے میری اچھی کار ہونی چاہیے جی، میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، میرا سٹیٹس ہونا چاہیے جی، اور مجھے لوگ اچھی نگاہ سے دیکھیں جی۔ یہ امیر المومنین فاروق اعظم کے دور کی بات سنا رہا ہوں کہ جب خوف خدا پیدا ہوتا ہے، جب دل کے اندر رب کا ڈر پیدا ہوتا ہے، پھر حکمران ایسے تیار ہوا کرتے ہیں، پھر معاشرے ایسے ترتیب دیا کرتے ہیں کہ ماں اور بیٹی یہ اصرار کر رہی ہے، ماں کے دودھ پانی کے اندر دودھ ملا لیا، اور بیٹی کہتی نام منع، امیر المومنین نے کیا کیا ہوا ہے؟ منع کیا ہوا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی یہاں کوئی امیر المومنین دیکھ رہا ہے، یہاں کوئی فاروق اعظم دیکھ رہا ہے، یہاں تو کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ تو دیکھے تو تب نہیں ملانا ہے۔ وہ بیٹی نے ایک بہت بڑا جملہ کہا جو سیرت کی کتابوں نے نقل کیا، بیٹی نے کہا ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا، عمر کا یہ ہے خوف خدا۔ جب حکمرانوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے پھر معاشرے یوں ترتیب دیا کرتے ہیں کہ پھر 2 نمبری اور 2 نمبر چیز کوئی بیچتا۔ آج آپ سب سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو خود اس چیز کا اندازہ ہے کہ آج پاکستان کے حالات کس نہج پہ پہنچے۔ آج غریب بیچارے کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں، جو 5 روپے کی گولی تھی وہ 10 روپے کی، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے حکمران نواز شریف کو واپس لانے کی تجویزیں پیش کر رہے ہیں، ہمارے حکمران کرپشن کو روکنے کے لیے ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں یہ میرا درد دل ہے، میں کسی جماعت سے وابستہ نہیں ہوں، لیکن حق بات کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ میں عوامی آدمی اور عوامی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج غریب بیچارہ
غربت کی لکیر کے نیچے اور نیچے اور نیچے دستا چلا جا رہا ہے. آج خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، سریعام آئے ڈاکو تمہیں اسلحہ لیو دن تناتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے. یمن سے ایک عورت چلی، خوبصورت اس نے لباس پہنا ہوا ہے، آراستہ ہے لباس سے، حسین و جمیل ہے، اور یمن سے چلی اور مدینہ منورہ آ کر رکی. کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے پوچھی یہ کیا بات ہے، آج تو بڑا انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی ہے. یہ تبدیلی ہے، یہ کیا ہے؟ 2 سال 3 سال سے ہم بھی سن رہے ہیں تبدیلی آ رہی ہے. یہ ریاست مدینہ ہے جس کا خاکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یمن سے ایک عورت چلی ہے اور زیورات سے لدی ہوئی ہے اور اونٹ کی پیٹھ پہ سوار ہے، کوئی مارم بھی ساتھ نہیں ہے. یمن سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچی تو پوچھتی ہے کیا بات ہے؟ راستے میں کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے تو کسی نے بیٹی کی نظر سے دیکھا ہے، تو کسی نے بہن کی نظر سے دیکھا ہے، کسی نے ہمشیرہ کی نظر سے دیکھا ہے. تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ خلافت مدینہ قائم ہو چکی ہے، ریاست مدینہ ہے، اور آج کا حکمران فاروق اعظم رضی اللہ کیا ہے. تو خوف خدا جب حکمرانوں کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ رعایا کے خلاف کسی قسم کی غلط مہم نہیں چلاتے، ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے. اس لیے کہ ایک عورت جا رہی تھی اور کسی نے اس کے اونٹ کی مہار پکڑ لی. جب اونٹ کی مہار پکڑی اس عورت نے گرج کر کہا کہیں فاروق اعظم فوت ہو گئے یا فاروق اعظم کا دور ختم ہو گیا ہے. تو تاریخ دانوں نے لکھا کہ وہ اس مرد نے جس نے اونٹ کی مہار پکڑی تھی اس نے اس عورت کی اونٹ کی مہار کو چھوڑ دیا. فاروق اعظم کا صرف نام اس عورت نے لیا ہے اور چور نے ان کی مہار کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا ہے. یہ ریاست مدینہ ہے جس کا تصور فاروق اعظم نے پیش کیا تھا. یہ ریاست مدینہ ہے مسلمانوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خوف خدا کتنا ہے. فرمایا جب خلافت لی اور صبح اٹھے پٹھڑی سر پر رکھی اور بازار کی طرف جا رہے ہیں، کسی نے کہا حضرت یہ کیا، آپ خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں، آپ نے لوگوں کے فیصلے کرنے آپ مسجد نبوی میں بیٹھیں گے. تو خلیفۃ المسلمین نے کہا جب میں لوگوں کے فیصلے کروں گا تو میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے. تو سارے صحابہ کی میٹنگ بیٹھی اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہیڈ تھے اور بولے ہم آپ کی تنخواہ مقرر کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کا روزینہ مقرر کرنا چاہتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح نے جب یہ اعلان کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میری تنخواہ مقرر کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں آپ کی تنخواہ مقرر کرنا چاہتا ہوں. اور میں تم میری تنخواہ مقرر نہیں کر سکتے، اگر تنخواہ مقرر کروں گا تو میں خود. صحابہ کرام حیران رہ گئے، خلیفۃ المسلمین کی ہم تنخواہ کم مقرر کرنے والے تھے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جملہ کہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میری تنخواہ اور میرا روزانہ کا خرچ وہی ہوگا جو مدینے کے ایک مزدور کا ہے، جو مدینے کے ایک. یہ ہے ریاست مدینہ جس کا میں آپ کو تصور پیش کر رہا ہوں. وہ ریاست مدینہ نہیں ہے جو آپ کو کنٹینر پر بتائی گئی تھی اور ناچ کر آپ کو بتائی گئی تھی. اس کا ایک قانون بھی ملک پاکستان میں لاگو نہیں کیا گیا ہے. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ریاست مدینہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں میری وہی تنخواہ ہوگی جو مدینہ کے ایک مزدور کی ہوگی. صحابہ نے عرض کیا یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین اس کے اندر تو آپ کا گزارا نہیں ہوگا. فاروق اعظم رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جس طرح اس مزدور کا گزارا ہو جاتا ہے اس طرح میرا گزارا بھی ہو جائے گا. اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو سب سے پہلے میں اس کی مزدوری بڑھاؤں گا. میں مزدور کی کیا بڑھاؤں گا؟ اب بڑی ہے مزدوری، اب تو اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں، گیس کی قیمت بڑھی ہے، بجلی کی قیمت بڑھی ہے. وہ جو کنٹینر پر چڑھ کر بلوں کو آگ لگاتے تھے اور کہتے تھے جب گیس کی قیمت بڑھتی ہے، جب بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو وزیر اعظم کیا ہوتا ہے؟ چور. وزیر اعظم بولو، وزیر اعظم کیا ہوتا ہے؟ آج بجلی کی قیمتیں کیا ہے؟ بڑی ہو کہ نہیں بڑی ہو؟ آج کوئی چیز کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا. تو میں جو بات کہہ رہا تھا اللہ کی قسم حقیقت ہے. آپ یہ نہ سمجھے میں کسی جماعت کا نمائندہ بن کر یہ بات کر رہا ہوں. میں عوامی طور پر بات کر رہا ہوں کہ میں ریاست مدینہ آپ کو بتا رہا ہوں
کہ ابو بکر صدیق ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ ہیں، فرمایا میں وہی تنخواہ لوں گا جو مدینہ کا مزدور لیتا ہے، اگر میری اس تنخواہ کے اندر گزارا نہ ہوا تو پہلے اس کی مزدوری بڑھاؤں گا، اس کے بعد میں اپنی مزدوری بڑھاؤں گا، تنخواہ بڑھاؤں گا۔ یہ چلتا رہا۔ ایک دن بیوی نے کوئی میٹھی ڈش بنا دی، حلوہ بنا دیا اور بنا کر سامنے رکھا، یہ ہے ریاست مدینہ کا پہلا خلیفہ، جس کی سادگی بتا رہا ہوں اور جس کے کارنامے بتا رہا ہوں۔ آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ نے الفاروق کتاب مولانا شبلی نعمانی کی نہیں پڑھی ہے، اور آپ نے تاریخ خلفاء نہیں پڑھا ہے۔ آپ کو پتہ چلے صحابہ کرام جس نے ریاست مدینہ قائم کی ہے، انہوں نے کس طرح ریاست مدینہ کے اندر نظام کو مضبوط کیا ہے، لوگوں کو مضبوط کیا ہے۔ وہاں لوگ مضبوط ہوتے تھے، وہاں رعایا مضبوط ہوتی تھی، وہاں غریب مضبوط ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ڈش لائی گئی، کیا ہے؟ حلوہ ہے جی، آج آپ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھے تھے اور تھوڑا تھوڑا سرمایہ بچا کے رکھا تھا، وہ جو روزینہ ملتا ہے، خزانہ مزدوری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، اس کے اندر سے میں نے تھوڑی بچت کی ہے، آج آپ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے میٹھی ڈش بنائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے رکھی گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو۔ آپ کو اردو سمجھ آ رہی؟ آپ کو سمجھ آ رہی؟ سامنے ڈش رکھی گئی، اور جب ڈش سامنے رکھی گئی تو فاروق حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رونے لگ گئے، اور بیوی نے کہا حضرت روتے کیوں ہیں؟ فرمایا مدینے کے یتیم تو رات کو بھوکے سوئے اور ابو بکر میٹھی ڈشیں کھائے، کل دن قیامت کے ابو بکر رب کے سامنے کیا جواب دے؟ اللہ اکبر، یہ ہے ریاست مدینہ۔ اللہ کی قسم ہمارے نوجوانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے حکمرانی کیا ہوتا ہے، سیاست کیا ہوتا ہے، خلافت کیا ہوتی ہے۔ ایک تقریر سن لی بس ساری چیزوں پہ بھاری ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ ڈش لے جا، اور یہ ڈش اٹھا کر مدینے کی کسی یتیم کے گھر کے اندر پہنچا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ریاست۔ خوف خدا سنا رہا ہوں، جب حکمرانوں کے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ رعایا کے ساتھ ہمدردی برتا کرتے ہیں، وہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے ہیں، پھر رعایا کے دکھ بھی ان کے کیا ہوتے ہیں؟ دکھ ہوا کرتے ہیں۔ پھر رعایا جب روتی ہے تو فاروق اعظم بھی ساتھ کیا ہوتا ہے؟ روتا ہے۔ جب غریبوں کے بچے روتے ہیں تو فاروق اعظم بھی ساتھ۔ مشہور واقعہ آپ نے بھی سنا، سیرت کی کتابوں میں ہم نے بھی پڑھا ہے، ایک گھر سے گزرے ہیں، بچے رو رہے ہیں، اور دیگچی جو ہے وہ چولہے پہ چڑھی ہوئی، کیا ہے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ میں بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ بھوکے ہیں۔ اچھا یہ دیگچی کیوں چڑھا رکھی ہے، اس میں کے اندر کیا ہے؟ تو ماں نے تڑپ کر کہا، ماں نے کہا اے پوچھنے والے، اس کے اندر کوئی پکانے کی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صرف پانی اور ابالا جا رہا ہے، صرف بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے کہ بچوں کو چیز تیار ہو رہی ہے، کوئی چیز تیار ہو رہی ہے تاکہ اسی آڑ کے اندر سو جائیں اور میرے بچے سو جائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، اس عورت نے اگلا جملہ کہا جو ہمارے حکمرانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس عورت نے کہا میرے بچے تو بھوک کی وجہ سے رو رو کر چپ کر جائیں گے، سو جائیں گے، لیکن دن قیامت کے عمر کا گریبان ہوگا اور میرے ہاتھ میرے کیا ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ جملے سنے نا ریاست مدینہ کے امیر ریاست نے اور امیر المومن تڑپ اٹھا اور رونے لگ گئے، اور رو کر فرمایا اے خاتون، عمر کو کیا پتہ تیرے حالات کا، تیرے بچے کیسے بھوکے اور کیسے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا اگر عمر ہمارا خیال نہیں رکھ سکتا تو ہمارا امیر المومنین بننے کی بھی ضرورت ہو۔ یہی بات تو میں حکمرانے سے کہتا ہوں، اگر آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، آپ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، آپ حکومتی عہدیدار نہیں بن سکتے، آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے، تو آپ کو یہ عہدہ قبول کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ فاروق اعظم جب یہ جملہ سنا تڑپ اٹھے، فوراً بیت المال کے اندر گئے، اور بیت المال کے اندر جب پہنچے وزیر خزانہ اسلم اس کا نام ہے، اس کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک بوری کے اندر گندم بھی ڈالی، کھجوریں بھی ڈالی، اور گھی بھی ڈالا، پنیر بھی ڈالا، تقریباً اس بوری کو بھر کر، اور اس خازن اسلم کو کہا اس بوری کو اٹھاؤ اور میرے کاندھے پہ لاؤ۔ اللہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آج تو چند صوبے نہیں سنبھالے جا رہے، قتل و غارت ہے اور بد امنی ہے، عورتوں کے ساتھ سریعام ریپ کیا جا رہا ہے اور بچوں کے ساتھ درندگی کی جا رہی ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے جی
اسلامی سزاؤں کو نافذ کیا جائے گی، سریعام پھانسی دی جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، میرا رب اپنے بندوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرا جملہ آپ نے سنا، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، اللہ اپنے بندوں سے زیادہ کیا کرنے والا ہے؟ یہ سزائیں کس نے مقرر کی ہیں؟ کس نے مقرر کی؟ آج کا کوئی مذہبی کلر، میں مذہبی سکالر ان کو نہیں کہتا، مذہبی کلر، دین کی کلر ہیں یہ ڈاکو ہیں دین کے، جو اسلامی سزاؤں کو وحشتناک سزائیں کہتے ہیں اور اسلامی سزاؤں کے خلاف ہر وقت حرص رضائی کرتے رہتے ہیں اور ان کے خلاف بکواسات کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک زانی شادی شدہ کو سرعام لوگوں کے سامنے پتھر مار کر سنسار نہ کیا جائے گا اور رجم نہ کیا جائے گا، اس وقت تک زنا کے کیس ختم نہیں ہو سکتے۔ یوں ہی عورتوں کی عزت کو پامال کیا جائے گا، یوں ہی ان کی عزتوں کو پامال کرنے والے درندے تنتناتے پھرتے رہیں گے اور قانون ہاتھ میں چوڑیاں پہنتا رہے۔ قانون ہاتھ میں، یہاں غریب اگر کوئی اے ٹی ایم سے، غریب آدمی کوئی اگر اے ٹی ایم سے، دماغی مریض اگر کوئی وہاں سے پیسے چرائے تو ساری رات اس کو مار مار کر صبح اس کی لاش اس کے گھر والوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی امیر چوری کرے اس کو پروٹوکول دے کر جہاز میں بٹھا کر باہر کے ملک کو روانہ کیا گیا ہے کہ نہیں؟ این آر آر نہیں دوں گا تو این آر او نہیں دوں گا تو فلاں دیا ہے کہ نہیں دیا؟ جھوٹ تو یہیں سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، اسلامی سزائیں اسلامی معاشرے کی بقا کے لیے ضروری ہے مسلمانوں، امن کے لیے ضروری ہے مسلمانوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوری بند کی اور اپنے کاندھے پہ اس کو کہا میرے کاندھے پہ لا دے۔ اس غلام نے کہا حضرت میں اٹھاتا ہوں، میں کس لیے ہوں؟ تو فاروق اعظم نے کہا کیا دن قیامت کے میرے گناہوں کا بوجھ بھی تو اٹھائے گا؟ یہ ہے خوف خدا، یہ ہے خوف خدا۔ جب خوف خدا پیدا ہو جائے پھر رعایا روتی ہے، اور رعایا جب روتی ہے تو امیر المومنین بھی ساتھ ان کے رویا کرتا ہے، پھر ان کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں میں تجھے اٹھانے نہیں دوں گا، یہ قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ بھی تو اٹھائے گا۔ فرمایا اپنی کاندھے پر لاد کر اس عورت کی طرف چلا اور غلام کہتا ہے میں بھی ساتھ چلا۔ فاروق اعظم کی کیا شان ہے، اللہ کی قسم پڑھو تمہیں پتہ چلے فاروق اعظم کون ہے۔ آج کوئی اٹھتا ہے رنگ کا کالا اور اندر کا کالا کھٹمل، فاروق اعظم پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، کبھی صدیق اکبر پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، کبھی امیر معاویہ پر لعن طعن کرتا ہے۔ اور وہ عظیم ہستیاں اللہ کی قسم جنہوں نے محبوب خدا کے چہرے کی زیارت کی، وہ تو اتنے عظیم تھے اللہ نے انہیں پیدا بھی آمنہ کے لال کے دور کے اندر کیا ہے۔ وہ فاروق اعظم کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور باقی محدثین نے اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ 35 یا 25 قرآن کے ایسے مقامات ہیں جو فاروق اعظم کی شان کے اندر نازل کیے میرے رب۔ وہ فاروق اعظم جذبہ دیکھو اور خدمت خلق دیکھو، خوف خدا دیکھو، آخرت کی پیشی کا ڈر دیکھو۔ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے وہ رعایا کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ زیادتی نہیں کرتا، وہ ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا نہیں کرتا، وہ امیر اور غریب کو ایک ہی لاٹھی سے دھاکہ کرتا ہے۔ مسلمانوں وہ لاد کر لے گئے ہیں اور اس عورت کے گھر میں پہنچے۔ غلام کہتا میں دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر، کیا ہی مزہ ہے ریاست مدینہ کے اس عظیم امیر المومنین کا۔ چولہا جلایا اور لکڑیاں جو گیلی تھی پھوکے مار رہے، حتیٰ کہ اتنے پھوکے مارے کہ وہ ساری جو راکھ تھی وہ چہرے پہ آ کے داڑھی مبارک کو اس نے بھر دیا اور دھواں داڑھی مبارک سے نکلنے لگا۔ جب دھواں داڑھی مبارک سے نکلا، نوجوانوں سننا میری بات کو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی مبارک کو یوں پکڑا، اللہ اکبر، یوں پکڑا اور پکڑ کر کہا دنیا کا دھواں برداشت کر لے، کل دن قیامت کے اللہ تجھے جہنم کے دھوئیں سے پناہ، جہنم کے دھوئیں سے بچ جائے گی اگر دنیا کا دھواں تو نے برداشت کر لیا۔ گیلی لکڑیوں کے اوپر سالن خبیر تیار ہو رہا ہے، معصوم بچے بھی انتظار میں، اور سوچتی ہے آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے۔ یہ خدمت خلق کا جذبہ لے کر آدھی رات کو میرے بچوں کی بھوک پیاس بجھانے کون آ گیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خمیرہ اور حریرہ بنایا۔ حریرہ بنانے کے بعد ان کو پلیٹوں میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد بچوں کی عادت ہوتی ہے یہ لپکتے ہیں، چیز کی طرف لپکتے ہیں، اس لیے حدیث کے اندر آیا جب چیزیں تقسیم کرنے لگو تو سب سے پہلے کن کو دیا؟ ہم سب سے پہلے انہیں بچوں کو بعد میں دیتے،
انہیں کو ترساتے رہتے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ بچے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ مخلوق کے سامنے کیا پھیلائے۔ آج تو پتہ نہیں کیا کیا منتیں مانی جا رہی ہیں اور مرادیں مانی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا درباروں پر ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ اتنا غیرتی ہے کہ انسان کو انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی روکتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب بچوں کو دیکھا لپک رہے ہیں، قربان جاؤں امیر مدینہ پر، قربان جاؤں ریاست مدینہ کے خلیفۃ المسلمین پر، فاروق اعظم نے کہا نہیں نا میرے بیٹے، یہ بات نہیں ہے، آج لقمے توڑ توڑ کر کھلائے گا فاروق، کھاؤ گے تم۔ بچوں کو کھلایا جا رہا ہے، حضرت عمر دے رہے ہیں، لقمے توڑ کر دے رہے ہیں، یہ تم کھاؤ، یہ تم کھاؤ، یہ تم کھاؤ، حتیٰ کہ جب بچے سیر ہو گئے اور ان کا پیٹ بھر گیا، اس کے بعد بچوں کی کھانے کے بعد عادت ہوتی ہے تو تھوڑی سی آؤٹنگ کرتے ہیں، کھیل کود کیا کرتے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کہتا ہے جب بچوں نے کھا لیا، کھانے کے بعد فاروق اعظم ان کو ہنسانے کے لیے اور ان کے ساتھ خوش گپیاں کرنے کے لیے ان کے ساتھ مذاق کرنے لگے ہیں، ٹھیلیاں کرنے لگے ہیں، حتیٰ کہ معصوم بچے خوش خرم ہو کر مسکرا کر سو گئے اور سو کر اٹھے۔ تو اس عورت نے فاروق اعظم کو ایک بات کہی اور کہتی ہے اے بھلے مانس، اے خوبصورت انسان، اے آنے والے فرشتے، اللہ کی قسم امیر المومنین کی جگہ تو تمہیں ہونا چاہیے، تمہیں خلیفۃ المسلمین ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا میں وہ آج ہم کو جو عادت پڑی ہے سیلفیاں بنانے کی اور فیس بک پر چاڑنے کی اور ایک ٹھیلا دیے نہیں ساری دنیا کو بتا دیا میں نے امداد تقسیم کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا ہے۔ فاروق اعظم کا جملہ سننا مسلمانوں ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی کو صدقہ اور خیرات دے تو اس کی عزت نفس کا ضرور خیال رکھا کریں، اس کو یہ نہ کہے کہ فلاں ٹائم پہ آ جانا، فلاں جگہ پر آ جانا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا کر آؤ اور تمہاری نظریں نیچی ہوں اس کی نیچی۔ یہ اسلام، یہ عزت نفس کا خیال رکھنا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا اچھا میرا نام نوٹ کر کے مجھے دیکھ لے میں ہی فاروق اعظم ہوں۔ فرمایا نہیں، اگر تو کل خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے پاس آئے گی تو ادھر مجھے بھی پائے گی، ادھر میں بھی موجود ہوں گا۔ تو جب چلے غلام اسلم نے کہا حضرت آپ نے کھانا بھی تیار کر دیا، آپ نے بچوں کے سامنے رکھ دیا، ان کو کھلا بھی دیا، یہ بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی، یہ خوش گپیاں اور ٹیلیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گرج کر فرمایا اے میرے غلام، اللہ کی قسم جب میں آیا تھا تو یہ بچے رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تو روتے ہوئے ان کو دیکھ کر گیا تھا، میرا دل چاہتا تھا جس طرح روتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح ہنستے ہوئے بھی، اس لیے میں یہاں رک کر بیٹھا رہا اور چند منٹ یہاں میں نے آرام کیا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا صفت اور کمال اگر انسان اپنے اندر پیدا کر دے، حکمران اگر اپنے اندر خوف خدا پیدا کر لے اور رعایا کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کر لے اور رعایا کی خبرگیری کا جذبہ پیدا کر لے اور دن قیامت کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیں، تو یاد رکھنا پھر وہ حکمران، وہ انسان جس کے اندر یہ کمال پیدا ہو گیا، دن قیامت کے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عادل بادشاہ تھا، جو عادل حکمران تھا اور عدل کے ساتھ فیصلے کیا کرتا تھا، دن قیامت کے ایسے بادشاہ کو دن قیامت کے میرا رب اپنے عرش کے سائے کے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رعایا کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے، جب خوف خدا نکل جائے پھر انسان کرپشن کرتا ہے، پھر حرام خوری کی طرف جاتا ہے، پھر حرام کاری کی طرف جاتا ہے، جب خوف خدا پیدا ہو جائے ایک لمحے کے لیے پیدا ہو جائے پھر ساری غلطیاں میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ کئی بار سنا چکا ہوں کفل کا واقعہ کہ بنی اسرائیل کا ایک بدکار آدمی تھا، سیاکار آدمی تھا، جس طرح اس کا منہ کالا تھا اس کے اعمال نامے بھی اس طرح کالے ہو چکے تھے۔ ہر رات اپنی بستر پر ایک عورت لے آتا، شراب کے اندر دھوت رہتا اور مست رہتا، اور ایک دن ایک عورت لے کے آیا، ایک نوجوان لڑکی لے کر آیا اور اس کے ساتھ مکا کر کے آیا، پیسے بھی اس کے حوالے کر دیے۔ جب رات کا دوسرا پہر شروع ہوا دروازے کو کنڈی لگا دی اس نے اور عورت کو جب بستر پر لے آیا تو عورت یوں تھر تھر کانپنے لگی اور بالکل لرزہ بر اندام ہو گئی ہے۔ تو کفل نے کہا مائی میں نے تیرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی ہے، زیادتی میں نے آپ کے ساتھ نہیں کی ہے،
میں نے آپ کو پیسے دیے، آپ نے اپنا جسم میرے حوالے کیا ہے، تو اس وقت اس نوجوان عورت نے کہا اے غربت تیری بدبخت ستیہ ناس ہو، آج غربت نے، آج بھوک اور افلاس نے آج مجھے اس کام پر مجبور کیا ہے کہ آج میں اپنی عزت اور عصمت کی چادر کو بیچنے پہ تل گئی ہوں۔ اے کفل، اللہ کی قسم مجھے رب کا خوف کھائے جا رہا کہ دن قیامت کے میں نے رب کے سامنے کھڑا، یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، پھر دل دھڑکتا ہے، پھر انسان کی آنکھوں سے کیا نکلا کرتا ہے؟ یہ آنسو تو ہے جو نجات کا ذریعہ ہے۔ آج میری آنکھ سے آنسو ختم ہو گئے، اور یاد رکھو نوجوان اور تبلیغی جماعت کے بزرگ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم جسے رونا نہیں آتا وہ اپنے دل کی شامت، وہ اپنے دل کی فکر کرے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، جس کی آنکھ کے اترو ختم ہو گئے اور آنسو ختم ہو گئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جس کو رونا نہیں آتا اس کا دل کیا ہو گیا ہے؟ مردہ ہو گیا۔ عورت کہہ رہی ہے کفل، اللہ کی قسم مجھے رب کے عذابات منہ کھولے نظر آ رہے ہیں اور جہنم کے دروغے مجھے پکڑنے کے لیے لپک رہے ہیں۔ اے کفل اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈر جا، اللہ کے عذاب سے ڈر جا۔ جب دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت ہے، پرواز رکھتی ہے۔ عورت کے جملے نے کفل کے دل کی دنیا پر دستک دی، اور کفل کو کیا پتا رب کا خوف کیا ہوتا، کفل کو کیا پتا اللہ جہنم کیا ہے، قبر کیا ہے۔ لیکن جب اس عورت نے اندر کی بات جب بار زبان پہ لے کے آئی، کفل کے دل پہ ہتھوڑا لگا اور کہتا ہے واہ کفل، یہ ایک رات ایک گناہ کروانے کے لیے اتنی تڑپ رہی ہے کہ میں گناہ کروایا تو میں ساری زندگی ہلاک ہو جائیں گی اور جہنم میں چلی جاؤں گی۔ اے کفل، تو ساری زندگی گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا رہا ہے، اور جس طرح تیرا چہرہ سیاہ ہے اسی طرح تیرا نامہ اعمال بھی سیاہ ہو چکا ہے۔ اے کفل، تجھے سو زیادہ ڈرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ کے عذابات منہ کھولے ہوئے ہیں اور تجھے پکڑ لے اور ہمیشہ کے لیے تو دوستی ہو جائے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوئی نا، کفل نے اس عورت کو کہا یہ مال میں نے تجھے صدقہ کیا، یہ جتنے درہم میں نے تجھے دیے تھے میں نے صدقہ کیا ہے، اللہ کی قسم تو نے مجھے زندگی کی حقیقت سمجھا دی۔ میں تو بالکل بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہا تھا، آج مجھے پتہ چلا کہ میں نے اپنی زندگی کا حساب کتاب اور رب کے سامنے کھڑا۔ ایت کا مفہوم بھی یہی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آج مجھے پتہ چلا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آج مجھے پتہ چلا کہ میں نے زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ اے مائی، تو بھی گواہ بن جاؤ، رب بھی گواہ بن جائے، میں نے تیرے سامنے رب کی حضور سچی توبہ کا اعلان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ عورت چلی گئی مسلمانوں، ساری رات کفل مصلی پہ سر سجدے میں رکھ کر سر بسجود ہوا اور ساری رات روتا رہا اور آنسوؤں سے اپنے گناہوں کے دامن کو دھوتا رہا، حتیٰ کہ جب صبح ہوئی سجدے کی حالت کے اندر کفل کی کیا آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ کس نوجوان کا ہاتھ روکوں کہ یہ کام مت کر اور اپنی زندگی کو ضائع اور برباد نہ کر، اور خوف خدا اپنے دل کے اندر پیدا کر۔ جب خوف خدا پیدا ہوتا ہے، کفل سب سے بڑا بدکار تھا، آج دل کے اندر میرے رب کا خوف پیدا ہوا ہے، قیامت کا ڈر پیدا ہوا ہے، آج سجدے کے اندر میرے رب نے اس کی روح کو قبض کیا ہے، اور جب قبض ہو گئی ہے لوگوں کو کیا پتا تھا کہ کفل نے کیا کیا ہے؟ رات کو صبح میرے رب نے اپنی رحمت اور قدرت کے قلم سے کفل کے دروازے پر یہ جملہ لکھوایا، لوگو ان اللہ قد غفر للکفل، اوے کفل کی موت پر تعجب کرنے والوں، میں رب اعلان کر رہا ہوں، میں رب نے کفل کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ چھوٹا سا تھوڑے سے خوف خدا نے انسان کی زندگی کے سارے گناہوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کے اندر اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے پھر توبہ اور معافی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو کبھی نہ کبھی جب جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کو پچھلے گناہ کا تانا، لیکن اس کی بارگاہ ہی ایسی بارگاہ ہے، اس کا دربار ہی ایسا دربار ہے، اس کی چوکھٹ ہی ایسی چوکھٹ ہے۔ اللہ کی قسم جب انسان آتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو اعلان ہوتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اے میرے بندے گناہوں کی کٹھڑیاں لے کر آیا تھا لیکن میں رب کی چوکھٹ پہ آیا تھا،
میں نے تیرے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے اور اتنی نیکیاں بھی تجھے عطا کر دی اور ساری مثلیں جلا کے راکھ کر دی ہیں۔ تو پہلی صفت جنتی جو جن کو جنت عطا کی جائے گی وہ اما من خاف مقام ربہ، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کیا گیا ہے، انسان کو خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ بعض ایسے مقامات آتے ہیں کہ حکومت وہاں ناکام ہو جاتی ہے، ادارے وہاں ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن جب دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے تو خود بخود انسان گناہ سے کیا ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ کئی بار سنایا ہے، بند کمرے میں ہے، تالے لگے ہوئے، مکفل ہر چیز ہے، اور یوسف علیہ السلام کو عورت گناہ کی کیا کہ دے رہی ہے، دعوت دے رہی ہے اور کہتی ہے طلق، اے یوسف میری دل کی مراد کو پورا کر۔ یوسف علیہ السلام اور کہا یہاں کوئی آنکھ دیکھنے والی بھی نہیں ہے، یہاں کوئی ہاتھ روکنے والا بھی، اور دعوت بھی کون دے رہی ہے، یہ نہیں کوئی زبردستی کیا جا رہا ہے، عورت حسین و جمیل بھی ہے، گناہ کی دعوت بھی دینے لگی ہے، گھر بھی اسی کا ہے، تمام رکاوٹیں بھی کیا ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن جب دل کے اندر خوف خدا کہ کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی پر میرے رب کی آنکھ تو، یہ کیمرہ تو، سی سی ٹی وی کیمرے سے بچتے ہیں ہم کہ چوری کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، کبھی سوچا ہے میرے رب کا کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، کبھی سوچا ہے میرے رب کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، اور جس آنکھ سے کوئی چھپ سکتا، کوئی نہیں چھپ سکتا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ یوسف علیہ السلام بند کمرے کے اندر کھڑے ہیں، لیکن دل کے اندر جب خوف خدا پیدا ہوتا ہے، عورت دعوت دے رہی ہے، یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ جب خوف کی بات کی اور دل کے اندر خیال ہے مولا یہاں تو ہر چیز مکفل ہو چکی ہے، دروازے بند ہو چکے ہیں، کہاں چلوں؟ فرمایا میرا یوسف میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، دل کے اندر میرا خوف رکھا ہے اور گناہ سے بچ کے نکلا ہے، آج میں سارے اسباب ختم کر دوں گا، آج بغیر اسباب کے تیری مدد کروں گا۔ دروازے کی طرف دوڑنا تیرا کام ہے اور دروازوں کو کھول دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ جب انسان گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے تو رب کی نصرت اور مدد شامل حال ہوتی ہے۔ نوجوان خاص طور پر میری بات اس بات کو توجہ سے سنیں کہ انسان رات کی تاریکی میں گناہ کر رہا ہے، دن کے اجالے میں گناہ کر رہا ہے، جب انسان کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے رب دن قیامت کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو انسان دنیا کے اندر گناہوں سے کیا ہو جائے گا، بچ جائے گا اور اپنی پاکیزہ زندگی گزار کر جائے گا۔ میں نے ایک چیز کو بیان کر دیا، ایک صفت کو بیان کر دیا ہے کہ جب انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، جنت ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس مضمون کو اگلے درس پر مزید بیان کیا جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رحمن الرحیم یا رحمن اللہ۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ملک کے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ جو مسائل اس کو درپیش ہے اللہ اس کے مسائل کو دور فرمائے، اور اللہ اس ملک پاکستان کے اندر اسلام کی بہاریں ہمیں دکھائے، اور دینی مدارس علماء خانقاہوں کی اللہ دینی مراکز تبلیغ مراکز کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جو دین کے لیے کوشائیں اور جماعتیں چل رہی ہیں اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ رزق حلال نصیب کرے اور حرام کے لقمے سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ دنیا کے اندر اپنا ڈر، اللہ خوف خدا انسان اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اسلام پر اللہ زندہ رکھے، ایمان پر موت دے، اور مرتے وقت یہ کلمہ انسان کی زبان پہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین۔